دیکھیے لعلکم تتقون کی منزل وہی منزل ہے جو سلمان کی منزل ہے، جو ابو ذر کی منزل ہے، جو مقداد کی منزل ہے، جو مختار کی منزل ہے، جو حر کی منزل ہے۔ اور اس تک پہنچنے کے جہاں اتنے اسباب ہیں ان میں ایک سبب روزہ ہے۔ روزہ صرف ان مبتلات روزہ جن سے منع کیا گیا ہے کہ جن کے انجام دینے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، صرف ان سے رکنے کا نام نہیں، وہ تو اپنی جگہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی روزہ کچھ چیزوں کا تقاضا کرتا ہے۔ کھانے پینے سے رکنے کو ہی روزہ نہیں کہتے، بلکہ آپ کی ہماری آنکھ کا بھی روزہ ہونا چاہیے، زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، سماعتوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، ناک کا بھی روزہ ہونا چاہیے، ہاتھوں کا بھی، قدموں کا بھی روزہ ہونا چاہیے۔ ہاں مثلا ایک انسان ہے جو ان تمام چیزوں سے رک جاتا ہے جن سے روزہ منع ہے، مگر اپنے اعضاء و جوارح کو اس راستے پہ نہیں لاتا جس راستے پہ روزہ لانا چاہتا ہے، تو اس کی وہی حیثیت ہے جو 100 میں سے 33 نمبر والے کی ہوتی ہے۔ پاس تو ہو جائے گا لیکن اصل مقصد جو ہے روزے کا وہ کامیاب، اس میں کامیاب نہیں ہوگا جب تک آنکھوں کا روزہ نہیں۔ روزہ رکھا ہے، بھوکا بھی ہے، پیاسا بھی ہے، تمام چیزوں سے رک بھی رہا ہے، مگر حالت روزہ میں موبائل بھی ہے، تنہائی بھی ہے، اگر آنکھوں پہ کنٹرول نہیں کر پا رہا تو روزے کا مقصد تو نہیں سمجھتا۔ لعلکم تتقون تک پہنچنے کا مقصد یہ ہے اور اس کا سبب یہ ہے کہ اگر تم تنہائی میں ہو، موبائل بھی پاس ہو، ساری دنیا تمہارے ہاتھ میں ہو، پھر بھی تم آنکھوں کو کنٹرول صرف اس وجہ سے کرو کہ میرا خدا دیکھ رہا ہے، میں حالت روزہ میں ہوں، تو پھر تم لعلکم تتقون کی منزل تک پہنچو۔ کل بات ہو رہی تھی، سردار صاحب موجود نہیں ہے، کل بات ہو رہی تھی تقویٰ پہ کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں۔ تقویٰ صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، بلکہ معصوم سے جب پوچھا گیا کہ مولا کسی کے کردار کو دیکھنا ہو، تقویٰ کو دیکھنا ہو تو کیا کیا جائے، آقا نے فرمایا اس کے لمبے لمبے سجدوں کو نہ دیکھو، اس کے معاملات کو دیکھو، اس کا دین دین دیکھو۔ اس کا مطلب ہے کہ جہاں تقویٰ کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے وہاں حقوق العباد کے ساتھ ہے۔ صرف حقوق اللہ انجام دینے سے تقویٰ تک نہیں پہنچ پائیں گے، اصل مقصد ہے حقوق العباد، یعنی یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہوں تو ہم متقی بن پائیں گے، اور جب متقی بن پائیں گے تو پھر یہ کہتے بھی اچھے لگیں گے، اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین، صلوات دے دی علی ولی الحمدللہ۔ میری خوش قسمتی ہے کہ میری اس مجلس میں، اس محفل میں نوجوان کثیر تعداد میں موجود ہیں۔ نوجوانی زندگی کا ایسا مرحلہ ہے، قبلہ تشریف فرما ہے، میری بات کی تائید فرمائیں گے کہ روز محشر جہاں اور بہت سارے سوال ہوں گے، آپ کی زندگی کا سوال ہوگا، وہاں علیحدہ سے سوال آپ کی اور میری جوانی کا بھی ہوگا۔ ساری زندگی کا سوال الگ سے، جوانی کا سوال الگ سے، کیونکہ جوانی زندگی کا وہ مرحلہ ہے کہ اس میں جو کام کریں گے وہ عروج پہ ہے۔ عموماً فجر کے ٹائم یا نماز شب کے ٹائم، چلے نماز شب تو بعد کی بات، فجر کے ٹائم بھی جوان نہیں اٹھ پاتے، گھر والے یہ کہہ کے تسلی دے دیتے بھائی جوان ہے، رات دیر سویا تھا، سونے دیجئے۔ دیکھیے جوان میں جہاں گناہ کی طاقت ہے وہاں نیکی کی طاقت بھی موجود ہے۔ ضعیف حضرات، بوڑھے حضرات، کمزور حضرات شاید اس طرح عبادت نہ کر پائیں جس طرح جوان کر سکتا ہے۔ ساری زندگی گزر گئی، بڑھاپا چھا گیا، بابا جی کو رات میں نیند نہیں آتی، معذرت کے ساتھ، صبح جلدی آنکھ کھل جاتی ہے تو اب کیا کیا جائے، بھائی چلو 2 بجے اٹھ گئے، 3 بجے اٹھ گئے، چلو بستر پہ تو نیند نہیں آ رہی، مصلے پہ آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، قبول کرنا نہ کرنا یہ اس کا کام ہے، اس کی ہم بات نہیں کر رہے، لیکن وہ عبادت ہی کیا کہ جب آپ میں گناہ کرنے کی سکت نہ ہو تو عبادت کریں۔ بھائی ایک نابینا انسان ہے اور وہ کہے کہ میں نے ساری زندگی کسی نامحرم کو بری نگاہوں سے نہیں دیکھا، تو یہ کوئی کمال نہیں، جب تیری آنکھیں ہی نہیں تو دیکھے گا کیا؟ کمال یہ ہے کہ جوانی کا موسم ہو، بینائی بھی ٹھیک ہو، اور پھر بھی آنکھوں میں حیا ہو، یہ کمال ہے۔ تو بڑھاپے کی عبادت کیا عبادت؟ جوانی کی عبادت، جب خواہشات نفسانی کا بھی غلبہ ہو، شیطان نے بھی جکڑ کے رکھا ہو، اس وقت اپنا آرام دہ بستر چھوڑ کے ایک جوان مصلی عبادت پہ آئے، سر کھا کے شفا پہ رکھے، ہاتھ میں تسبیح زہرا کو پکڑے اور اس کا شکر ادا کرے، تیرا شکریہ تو نے
مجھے در بدر کی ٹھوکروں سے بچا کے حیدر کا در دے دیا۔ اللہ کی نعمتوں میں شکر ادا کرے۔ یہ وہ منزل آتی ہے جب خالق کائنات ملائکہ سے خطاب کر کے کہتا ہے میں نہیں کہتا تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تم نے عبادت کی تو کیا کی، جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہے، جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں ہے۔ آؤ عبادت دیکھنی ہے تو زمین پہ دیکھو ایک جوان جسے چاروں طرف سے شیطانیت نے گھیرا ہوا ہے مگر پھر بھی اسے ٹھوکر مار کے میری بارگاہ میں آ کے میرا شکر ادا کر رہا ہے۔ بہترین مرحلہ جوانی ہے نہ کہ بڑھاپا۔ جتنے جوان بیٹھے ہیں مجھ سمیت آپ پوچھ لیجئے ان بزرگان سے، شاید کوئی بزرگ حسرت کرتا ہو کہ کاش ہم نے جوانی میں یہ نہ کیا ہوتا، یہ کیا ہوتا، لیت شباب یعود، کاش کے جوانی کو وہ ایسا ناممکن۔ مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے بچھڑ جانے سے علی ساری زندگی خون بھی روتا رہے تو حق ادا نہیں ہوگا۔ کون سی؟ فرمایا ایک مخلص دوستوں کا بچھڑ جانا اور دوسرا جوانی کا چلا جانا۔ ایک اور آقا کی حدیث، آقا نے فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن کی قدر دو افراد ہی کر سکتے ہیں۔ ایک صحت، اس کی قدر پوچھنی ہے تو کسی مریض سے پوچھو۔ صحت مند کو نہیں معلوم کہ میری صحت کی قدر کیا ہے، کسی مریض سے، بیمار سے پوچھو۔ اور فرمایا جوانی کی قدر پوچھنی ہے تو بوڑھے سے پوچھو، ضعیف سے پوچھو۔ یہ ضعیف بتائیں گے کہ جوانی کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ زندگی جوانی یہ بڑی قیمتی ہے۔ برادران ایمانی تشریف فرما ہے، اسلامی تشریف فرما ہے۔ یہ زندگی امانت خداوندی ہے، اس کا سوال کیا جائے۔ جہاں سوال یہ ہوگا کہ کہاں سے کمایا تھا، کہاں پہ لگایا تھا، جہاں سوال ہوگا کہ زندگی جو ہم نے تمہیں عطا کی کہاں پہ گزاری، وہاں علیحدہ سے سوال جوانی کا ہوگا، جو تمہیں ہم نے جوانی کی نعمت عطا کی تھی کہاں گزار کیا ہے۔ زحمت نہ سمجھے تو صلوات بھیجیے محمد۔ یہ مہینہ توبہ کا مہینہ ہے، توبہ کا مہینہ۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ایک اور حدیث، آقا فرماتے ہیں 6 چیزیں اچھی ہیں، 6 افراد انجام دے تو بہت اچھی ہیں۔ بڑی قیمتی حدیث ہے خدا کا کلام، اور وہ بھی امیر المومنین۔ مجھے یہ حدیث ذاتی طور پہ بڑی پسند ہے۔ آقا فرماتے ہیں 6 چیزیں اچھی ہیں، 6 افراد انجام دے تو بہت اچھی ہیں۔ بس کل ہم نے ذکر کیا تھا حسن ہے اور احسن ہے، اچھی ہے، بہت اچھی، بہتر ہے۔ 6 افراد انجام دے تو بہترین ہے۔ کون کون سی؟ آقا نے فرمایا عدل اچھی چیز ہے، حاکم وقت عادل ہو تو بہت اچھا ہے۔ دوسری چیز آقا فرماتے ہیں حیا اچھی چیز ہے، عورت با حیا ہو تو بہت اچھا ہے۔ تیسری چیز صبر اچھی چیز ہے، فقیر صابر ہو تو بہت اچھا ہے۔ چوتھی چیز سخاوت اچھی چیز ہے، صاحب مال سخی بن جائے تو بہت اچھا ہے۔ پانچویں چیز تقوی اچھی چیز ہے، عالم متقی ہو تو بہت اچھا ہے۔ فرما سکتے ہیں۔ چھٹی چیز جوان ہو، فرمایا توبہ اچھی چیز ہے، جوان توبہ کرے تو بہت اچھا ہے۔ بابا نے بلند جوان توبہ کرے تو بہت اچھا ہے۔ جوانی کی توبہ خدا کو بہت راضی کرتی ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، خود کو پہچاننے کے لیے، خود کو پہچانیں گے تو خدا پہچانا جائے۔ منزل ہماری قربت الہی ہے، انشاءاللہ کل میں عرض کروں گا۔ منزل ہماری قربت الہی ہے، قربت الہی تک پہنچنے کے لیے، معرفت الہی تک پہنچنے کے لیے خود سازی بہت ضروری ہے۔ انسان کو اپنا ہی نہیں پتا تو اپنے خدا کو کیا پہچانا؟ عرف نفسہ، جس نے خود کا محاسبہ کیا، جس نے خود کو پہچان لیا، فقد عرف ربہ، اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ جوانوں ایک جملہ ہم نے عموماً اپنے معاشرے میں سنا کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، یہ ہے نا، استعمال ہوتا ہے۔
اور یہ واقعی حقیقت بھی ہے، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا تو پڑے گا. آپ دیکھ لیجیے، اچھا پائیں برا پائیں، پانے کے لیے کھونا پڑتا ہے. مثلا آپ یہاں آئے ہیں کچھ پانے کے لیے آئے ہیں، اور اس سے آپ کو کھونا بھی پڑا کچھ نہ کچھ. ممکن ہے کوئی جاب چھوڑ کے آیا ہو، ممکن ہے کوئی گھر چھوڑ کے آیا ہو، ممکن ہے اولاد چھوڑ کے آیا ہو، ممکن ہے پیٹرول لگا کے آیا ہو، کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ صرف تو کیا آپ نے، پھر یہاں تک پہنچے. فرعون نے دنیا پالی، تخت پالیا، تاج پالیا، لیکن بدبخت آخرت کھو بیٹھا، نجات کھو بیٹھا. کیا کہنا ہے؟ ایسا ہی ہے، جنت کھو بیٹھا. تو کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا تو پڑے گا. ایک اسٹوڈنٹ ہے جو ماشاءاللہ ٹاپ کرتا ہے علاقے میں، پوزیشن ہولڈر ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ رات سویا صبح اٹھا رزلٹ آیا اس کا نام آ گیا؟ نہیں، اسے یہ پانے کے لیے محنت کرنا پڑی ہے، اسے رشتہ داروں کی شادیاں کھونا پڑی، اسے کھیل کود کھونا پڑا، دوستوں کی محفلیں کھونا پڑی، پھر کہیں جا کے اسے یہ پانا پڑا. تو کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا تو پڑے گا، یہ تو مسلم ہے بھائی. اگر آپ کچھ کھوئیں کچھ پانے کے لیے مگر پائی جانے والی چیز قیمتی نہ نکلے تو آپ کو کھونے والی شے کا دکھ ہوگا. بھائی آپ آئے ہیں اتنا کچھ کھو کے اور میں آگے آپ کا ٹائم ویسٹ کر دوں تو آپ کو دکھ تو ہوگا کہ بھائی بیٹھے بھی تھے، اتنا خرچہ بھی کر کے آئے اور آگے مولانا نے ہمارا ٹائم ضائع کر دیا. تو دکھ کھوئی جانے والی چیز کا تب ہوتا ہے جب پائی جانے والی چیز قیمتی نہ ہو. کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے. مگر پائی جانے والی چیز قیمتی ہو. میں باخدا علمین کے درمیان منبر کی بلندی پہ باوضو بیٹھ کے یہ جملہ پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آپ جو کچھ صرف کر کے آئے ہیں نا، آپ کو کوئی دکھ نہیں. کیجیے گا میری اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم یہاں آ کے قرآن لے رہے ہیں، سورہ اہل بیت لے رہے ہیں، معرفت آل محمد لے رہے ہیں. تو یہ اتنی قیمتی چیزیں جب آپ پا رہے ہیں تو کھوئی جانے والی چیزوں کا کوئی دکھ نہیں ہے. کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا تو پڑتا ہے بھائی. دنیا یہ سمجھی کہ حسین ابن علی نے مکہ چھوڑا، مدینہ چھوڑا، گھر چھوڑا، نانا کا روزہ چھوڑا، اتنا کچھ کھو دیا تو پایا کیا؟ کیا کہنے معرفت توحید. یہ فقرہ زہرا کا لا ہی فرما سکتا تھا. فرمایا الہی ماذا فقد من وجدک وماذا وجد من فقدک. خدایا اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پایا، اور اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھویا. تو خدا تک پہنچنے کے لیے اگر ہم دنیا داری مادیات کو ترک بھی کر دیں، خدا کی قسم کچھ نہیں کھویا. لعلکم تتقون تک پہنچنے کے لیے کتب علیکم الصیام پہ عمل کرنا پڑے گا. بھوک چھوڑ دی، کھانا چھوڑ دیا، آنکھوں کو روکا، ہاتھوں کو روکا، زبان کو روکا. مگر سوچئے تو صحیح، یہ سب کھو کے ہمیں مل کیا رہا ہے؟ جو ہمیں مل رہا ہے اسے تقویٰ کہتے ہیں، جو ہمیں مل رہا ہے اسے علی کی غلامی کہا جاتا ہے. صلوات بھیجیے مولا کے ساتھ. سارا دن انسان کا روزہ ہو، شام کے وقت افطاری کے وقت جو سکون آپ کو دسترخوان پہ ملتا ہے اس کو نہیں مل سکتا کہ جس کا روزہ نہیں تھا. ایسا ہی ہے، یہی زندگی ہے. ساری زندگی ایسی گزارے جیسے دن میں روزے کی حالت میں گزاری جائے. زندگی بھر میں کھانے پینے سے منع نہیں کر رہا، میں آنکھوں کے روزے کی بات کر رہا ہوں، زبان کے روزے کی بات کر رہا ہوں. ساری زندگی ایسی گزاری جائے تو خدا کی قسم موت کا وقت جب علی کی زیارت ہو، یہی منظر ہوگا جو افطار کے وقت روزے دار کا ہوگا. سکون قلبی اطمینان. استاد بزرگوار مفسر قرآن علامہ شیخ محسن علی نجفی اعلیٰ مقام وہی حدیث بہت جھوم جھوم کے پڑھا کرتے تھے. آقا فرماتے تھے کہ قبلہ فرماتے تھے کہ آقا نے اپنے عاشق حارث احمدانی سے فرمایا، یا حار احمدان میں یہودی رانی. اے حارث احمدانی، جو مرتا ہے علی کو دیکھتا ہے، جو مرتا ہے علی کو دیکھتا ہے. ایک فکرہ کہہ دوں میں بھی، یہ اپنا اپنا مقدر ہے. کوئی مر کے علی دیکھے گا، کوئی دیکھ کے مر جائے گا. تو یہ روزہ پریکٹس ہے کہ زندگی کو ایسے گزاریے. تقویٰ تک پہنچنے کے لیے ہمیں ان چیزوں کا سہارا لینا پڑے گا، اپنا محاسبہ کرنا پڑے گا. ایک بس آخری بات، زیادہ وضاحت نہ دوں. دیکھیے، ایک ہوتا ہے مقدمہ، ایک ہوتا ہے ذوالمقدمہ.
مقدمہ یعنی کسی شے تک پہنچنے کے لیے جن اسباب کا سہارا لینا پڑتا ہے. آپ چھت تک جانا چاہتے ہیں، سیڑھی مقدمہ ہے اور چھت ذل مقدمہ ہے. چھت تک پہنچنے کے لیے آپ کو سیڑھی کا سہارا تو لینا پڑے گا. ایسا ہی ہے جب انسان گناہ کرتا ہے خدا نخواستہ، اس گناہ تک پہنچنے کے لیے پہلے کچھ مقدمے ہوتے ہیں، اگر ان سے رک جائے تو انسان گناہ سے رک جاتا ہے. انسان کا وجود جب گناہ کی طرف جاتا ہے، یہ ہاتھ، یہ زبان، اس سے پہلے چند مقدمے ہیں. ان میں پہلا ہے خیال. خیال مقدمہ ہے. اس کے بعد کا مقدمہ ہے آنکھیں، نگاہیں. پھر انسان اس ذل مقدمے تک پہنچتا ہے جس سے منع کیا گیا. آپ کسی بڑے آفس میں جائیں، کسی ادارے میں جائیں، مین گیٹ پہ ایک فقرہ لکھا ہوتا ہے کہ غیر متعلقہ افراد کا داخلہ. یہ قلب جو منور ہے نور ولایت علی بن ابی طالب کے ساتھ، اس قلب کو پاک کرنے کے لیے اپنے افکار کو پاک کرنا پڑے گا. میں نوجوانوں سے اپنے سمیت یہ بات کرتا چلوں کہ سامعین گرامی قدر، جس طرح ایک بڑے خطرے سے بچنے کے لیے آپ داخلے پہ لکھ دیتے ہیں کہ غیر متعلقہ افراد کا داخلہ ممنوع ہے، کیونکہ اس دل پہ حکومت علی کی ہے، اس وجود پہ حکومت علی کی ہے. جب سر تپا سارا وجود اطاعت امیر المومنین میں گزرے گا تو منزل آئے گی لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ.